الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ جو قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ پہلے دن سے چل رہے ہیں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ جو سورہ قریش کے لشکر، سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہوں، جو کسی بھی خانوادے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی سلاسل کا حصہ ہوں، روحانیت کے تلاش میں عملیات کو سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ عام لوگ جو اپنے کسی نہ کسی مسائل میں گرفتار ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اور اس کے حل کے لیے وہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو سفینہ امام حسین میں میرے ساتھ اس ذکر میں شامل ہیں، اس عمل میں شامل ہیں، ان تمام لوگوں کو میں اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، تاریکیہ، شاذلیہ میں ایک بار پھر ٹرانسمیشن سفینہ امام حسین کی ایپیسوڈ 4 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ ہمارا یہ کامیابی کا سفر اپنی منزل کی طرف آگے رواں دواں ہے، اور آج ہم محرم الحرام کی دوسری تاریخ میں داخل ہو چکے ہیں، اور جو وقت گزرتا جا رہا ہے دلوں کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی ہے، اور ایک عجیب سی کیفیت ہے۔ اب اس کیفیت کو ہم روحانیت کا نام دیں یا پھر اس کیفیت کو ہم کچھ اور کہیں، کچھ نہیں سمجھ آتا۔ جو ہی ہم ذکر کی محفل میں ہوتے ہیں تو ہمارا ایک ماحول بنتا ہے، ہماری ایک کیفیت بنتی ہے، ہم جو کچھ پڑھتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم کچھ سبق پڑھ رہے ہیں، ہم کچھ عمل پڑھ رہے ہیں، ہم کچھ ذکر میں ہیں، اور جب تک ہم اس ذکر میں رہتے ہیں ہمارا ہر لمحہ، ہر پل ہمارا عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اب وہ ذکر کی محفل جو آپ نے تنہا اپنے گھر میں سجائی ہوئی ہے، اور ایک ذکر کی محفل جو آپ لوگ ہمارے ساتھ ایک سسٹم کے ذریعے جڑ جاتے ہیں، اور ہم تمام لوگ دنیا جو کچھ بھی میرے ساتھ اس سسٹم میں موجود ہے وہ سب کے سب جب ایک جگہ جڑ جاتے ہیں تو پھر ایک جو کیفیت بنتی ہے نا، اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ ابھی ہمیں یہ ذکر کرتے ہوئے کچھ ہی دن گزرے ہیں، تو ثم الحمدللہ میرے ساتھ چلنے والوں نے جو مجھے خوشخبری سنائی ہے، مجھے بتائی ہے کہ ڈاکٹر صاحب جب ہم نے آپ کے ساتھ یہ سبق شروع کیا تو ہم نے یہ دیکھا، ہم نے یہ سنا اپنے کانوں سے، اور یہ کیفیت ہماری ہوئی، تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ تو میں نے ان تمام لوگوں سے یہی بات کہی کہ یہ ہمارے ذکر کی برکت ہے، کہ جن جن لوگوں کو خواب کے اندر اس پڑھائی کے دوران وہ کیفیت بنی، وہ سرور بنا، کسی کو خوشبوؤں کا احساس ہوا، کسی کو موجودگی کا احساس ہوا، جبکہ اگر دیکھا جائے تو ہمیں چند ہی دن گزرے ہیں صرف 40 بار ذکر کرنے کی۔ جب 40 بار میرے ساتھ ذکر کرنے کی یہ کیفیت بنتی ہے، یہ ماحول بنتا ہے کہ جو پریشانیاں ہیں آپ کی، جو مصیبتیں ہیں آپ کی، جو بلاؤں میں گرفتار ہیں آپ لوگ، جب اس میں آپ کمی دیکھتے ہیں تو میری محنت وصول ہو جاتی ہے، مجھے خوشی ہو جاتی ہے۔ تو اسی خوشی کی بنا پر آپ لوگوں کے مسائل کے لیے آج کی جو خاص ٹرانسمیشن ہماری ہوگی وہ ایک
اہم آپ کے لیے، اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ عام لوگ ہیں، جو خاص لوگ ہیں، جو میرے ساتھ 40 بار پڑھنے میں اس ذکر میں شامل ہیں، میں ان کو آج اسی عمل کی بدولت، اسی عمل کے ذریعے زعفر جن سے کام لینے کے طریقے سمجھاؤں گا کہ زعفر جن کون تھا، کیا اس کا وجود آج بھی ہے، کیا اس سے ہم مدد آج بھی لے سکتے ہیں، اور حضرت امام حسین علی مقام کی جو چوکی کا عمل ہے، اس عمل کا زعفر جن سے کیا تعلق ہے، اور اس خاص طریقے سے اگر ہم پڑھتے ہیں تو یہ زعفر جن باقاعدہ طور پہ ہماری مدد کو آتے ہیں، ہم باقاعدہ طور پر ان کو نام لے کر پکارتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں مدد کے لیے، کہ جیسے مجھے اگر یہاں پانی کی حاجت ہو اور یہاں پہ جو شخص موجود ہو اور مجھے اس کا نام معلوم ہے اور وہ مجھے جانتا ہے، اور میں اسے کہوں کہ مجھے 1 گلاس پانی لاؤ، تو وہ فوراً میرے لیے پانی لے کر آئے گا۔ اور جو لوگ امام حسین کی چوکی کا عمل کرتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، تو ان تمام لوگوں کی آشنائی اس زعفر جن سے ہو جاتی ہے۔ اس کی روحانیت کی مثال تو بہت دور کی بات ہے، جو اس کے خادم جنات ہیں ان کا یہ کمال ہے کہ پلک چھپکنے سے پہلے ہی آپ کے جو مسائل ہوں وہ آپ اپنے حل کر سکتے ہیں۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ کیا اس عمل میں اتنی تاثیر ہے؟ کیا اس عمل کے ذریعے ہم اپنے جسم کے اندر کی بیماری کو ختم کر سکتے ہیں؟ کیا اس عمل میں اتنی تاثیر ہے کہ ہم خود کی بندش کو توڑ سکتے ہیں؟ کیا اس عمل میں اتنی تاثیر ہے کہ ہم اپنے وجود میں سے وہ شیاطینیت، وہ آسیب، وہ شریر جنات جو ہمارے خون کے اندر شامل ہو گئے ہیں، ہم ان کو اپنے جسموں سے باہر نکال سکتے ہیں؟ کیا اس عمل میں اتنی طاقت، اتنی قوت ہے؟ تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہمیں یہ عمل کیے ہوئے 1 دن ہوا ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ عمل کیے ہوئے ہمیں 2-3 دن ہی گزرے ہو اور ہم اس طریقے پہ، جو طریقہ ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں گے، ہم اس طریقے پہ وہ کام کریں گے؟ کیا وہ ہماری مدد کو آئیں گے؟ یہ سوال ہمارے دماغ میں جنم لیتے ہیں، ہمارے دلوں میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے آپ کے لیے وہ عمل پسند کیا، آپ کے لیے وہ عمل کیا جس پہ میں نے خود ریاضت کی، جس کے کمالات میں نے خود دیکھے، کہ جس کی برکتیں میں نے خود دیکھی، کہ جس کے معاملات و مشاہدات میں نے خود دیکھے، اور جو کچھ میں خود دیکھ چکا ہوں اپنی 20 سال کی زندگی میں، تو میں آپ کو وہی کچھ بتاؤں گا نا، اور وہی عمل آپ کے لیے پسند کروں گا جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں اور جو میرے بزرگوں نے میرے لیے پسند کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اور جب تم وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے ہو تو تمہارے اندر مومن کی صف موجود ہے۔ تو وہ اعمال کے جن کو میں نے خود مشاہدات کیے، کہ جن سے خود میں نے کام لیے، کہ جن سے میں نے خود بندشیں ختم کی، کہ جن سے میں نے جادو کے اتار کیے، کہ جن سے میں نے بیماریوں کے اتار کیے، کہ جن سے میں نے ان گزرے ہوئے لمحات کو دیکھا، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ محنت کر رہے ہیں، میرے ساتھ ذکر میں شامل ہیں، میرے ساتھ ریاضت میں شامل ہیں، تو کیوں نہ آپ لوگ میرے تجربات سے فیض اٹھائیں، فائدہ اٹھائیں۔ یاد رکھیے گا کہ آپ کے ساتھ جو کیفیت دوران ذکر بنتی ہے، تو یہ کیفیت بننا آپ کے لیے کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ کامیابی ہے اجازت کا آپ کو ہونا اور اس حکم کی پیروی کرنا کہ جس اجازت کے ساتھ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اب اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک پانی ہے، اب ایک مسلمان اس سے غسل کرتا ہے تو وہ پاک ہوتا ہے، اور ایک کافر وہی اسی طریقے سے پانی اپنے جسم پہ ڈالتا ہے، وہ پاک نہیں ہوتا۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانی پاک نہیں کرتا، بلکہ وہ حکم پاک کرتا ہے جو رب کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے عملیات کی دنیا میں، روحانیت کی دنیا میں جو تمہارے مرشد کا حکم ہے وہ تمہارے لیے فیض کے دروازے کھولتا ہے، جو تمہارے اندر نعمتوں کے دروازے کھولتا ہے، جو تمہارے لیے برکتوں کے دروازے کھولتا ہے، رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس دروازے سے خود گزر چکا ہوتا ہے۔ اہمیت کس چیز کی ہے کہ تمہارے استاد نے تمہیں بتایا کہ تم میرے ساتھ 40 دفعہ ذکر کرو گے تو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ختم ہو جائے، آپ نے 40 بار ذکر کرنا ہے۔ اگر حکم ہوا ہو کہ ذکر کے بعد آپ نے رات کے وقت اس کو 896 کی تعداد مکمل کر لینا تو آپ اس کے عامل بن جاتے ہو۔ آپ 360 کی تعداد مکمل کر لینا، آپ اس کے عامل بن جاتے ہو۔ آپ میرے ساتھ 40 مرتبہ پڑھ لینا بغیر کسی سر و سامان کے، تو آپ بھی عامل کی صف میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ یعنی کہ عامل سے مراد عمل کرنے والا روحانی معالج، کہ جو خود کا بھی علاج کر رہا ہے، اپنے بچوں کا بھی علاج کر رہا ہے، خود بھی پڑھ کے دم کر کے پانی پی رہا ہے، اپنے بچوں کو بھی پلا رہا ہے۔ اب وہ لوگ کہ جو 40 بار میرے ساتھ ذکر میں شامل ہوتے ہیں، ان کو میں آج کے دن ایک طریقہ بتاؤں گا کہ جو زعفر جن سے ہم کس طرح مدد لیں گے۔ دیکھنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں گے، آپ سننا چاہتے ہیں آپ سنیں گے، آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں گے، لیکن ترتیب اور طریقہ وہ ہوگا جو آپ کو تعلیم کیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ مولا کائنات جب آپ ایک علاقہ فتح کرنے کے بعد، جب آپ نے وہ علاقہ فتح کر لیا اور جب سب کو پانی کی حاجت ہوئی، طلب ہوئی، تو وہاں پہ ایک کنواں تھا۔ وہاں پہ جب کوئی ڈول کنویں کے اندر پھینکتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ جس نے ڈول کاٹ دیا اور رسی اوپر آتی۔ جب لوگوں نے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ حضور ہم اس میں کنویں کے اندر پانی ڈالتے ہیں، ڈول ڈالتے ہیں پانی کے لیے، اور اس طرح کچھ ایسی مخلوق ہے جو یہ ہماری رسی کاٹ دیتی ہے، تو آپ نے فرمایا لاؤ مجھے ڈول دو۔ آپ نے ڈول ڈالا اور آپ نے یہ کہہ کر ڈالا، اپنا نام لے کر ڈالا کہ میں علی ابن طالب۔ آپ نے یہ کہہ کر پانی کا ڈول ڈالا، اور جب وہ ڈول پانی کے اندر گیا تو ان شریر جناتوں نے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے شریر جنات وہاں پہ قید تھے، انہوں نے وہ کاٹ دیا۔ تو مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار نکالی اور آپ اس کنویں کے اندر چلے گئے۔ جب آپ کنویں کے اندر اترے تو فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ 20,000 جنوں کو آپ نے قتل کیا جو کفار جنات تھے، باقاعدہ جنگ ہوئی آپ کی ان سے۔ جب آپ نے ان کو قتل کر دیا، انہی بادشاہ جو تھا اس کا ایک چھوٹا بیٹا تھا، تو آپ وہ لوگ جو چھوٹا بیٹا تھا اور اس کے ساتھی جو تھے، پھر وہ اسلام لے آئے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر۔ اس کے بعد آپ نے اس جن کا نام زعفر جن رکھا تھا۔ اس وقت وہ بچہ تھا کہ جب آپ نے جنات کا قتل کیا تھا، پھر وہ جن زعفر جن اسلام لایا، پھر مولا کائنات نے آپ اس زعفر جن کو زعفر کا نام دیا اور پھر سردار بنایا۔ اس جنگ کو کہتے ہیں کہ یہ بیر العلم جنگ کا نام دیا گیا ہے اس کو۔ یہ واقعہ تو وہ تھا کہ جو مولا کائنات کی حیات کا تھا۔ اب ہم آتے ہیں کہ یہی وہی زعفر جن تھا کہ جب واقعہ کربلا قریب تھا، جب واقعہ کربلا رونما ہوا تو اس وقت اس جن جو زعفر جن تھا اس کی تاج پوشی ہو رہی تھی۔ تو 2 روتے ہوئے جن اس کے پاس گئے اور اس سے کہنے لگے کہ تم یہاں پہ جشن منا رہے ہو، تم یہاں پہ خوشیاں منا رہے ہو، اور وہاں پہ میدان کربلا کے اندر امام حسین علی مقام کہ آپ کے اصحاب شہید کیے جا رہے ہیں، آپ کے بھائی شہید کیے جا رہے ہیں۔ تو وہ زعفر جن کا یہ سننا تھا، اس نے اپنی تقریبات کو
ترک کر کے وہ اسی وقت اپنے لشکر کو لے کے میدان کربلا کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ مقام کربلا کی طرف روانہ ہوا اور اس نے مقام کربلا سے کچھ میل پہلے اپنے لشکر کو وہیں رکنے کا حکم دیا اور خود وہاں سے اتر کر پیدل چل کے سفر کر کے جب ایک دور جانب گیا تو اس نے امام حسین علیہ مقام کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ جب اس نے امام حسین علیہ مقام کو کھڑے ہوئے دیکھا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک فرشتوں کی جماعت کہ حضرت مولا کائنات امام حسین علیہ مقام کی مدد کے لیے وہاں پہنچی ہوئی ہیں۔ جس طرح آپ نے واقعہ تاریخ گواہ ہے اس چیز کی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، جو نمرود نے آگ لگائی تھی آپ کے لیے، تو جب آپ کو منجیخ میں رکھ کے جب آسمانوں کی بلندیوں کی طرف پھینکا گیا تو جبرائیل آئے۔ جبرائیل نے کہا اے ابراہیم، اے اللہ کے دوست، اگر آپ کہیں تو میں اس آگ کو بجھا دوں۔ آپ نے فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ پھر جب آپ کچھ فاصلے کے قریب رہ گئے، پھر جبرائیل نے کہا کہ اے جبرائیل، اگر آپ حکم دیں تو میں اس آگ کو بجھا دوں۔ اے ابراہیم علیہ السلام، اے اللہ کے دوست، آپ مجھے حکم دیں کہ میں اس آگ کو بجھا دوں۔ آپ نے فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو یہی معاملہ، یہی واقعہ میدان کربلا میں بھی ہوا، اور ظافر جن جو تاریخ لکھتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے آنکھوں سے وہ واقعہ دیکھا۔ تو یہ وہی ظافر جن ہے جو آپ کے بڑے خاص قریب تھا۔ تو حضرت امام حسین علیہ مقام نے اس ظافر جن سے کہا کہ ہم اور ہمارے بابا جان تمہاری وفاداری سے اور تمہاری محبت سے راضی ہیں۔ آپ کا یہ کہنا تھا، اور وہاں سے ایک در کھلتا ہے، وہاں سے ایک دروازہ کھلتا ہے۔ وہ دروازہ جو کھلتا ہے وہ یہ دروازہ کھلتا ہے کہ جو شخص مولائے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین علیہ مقام، آپ کے وسیلے سے جب اس ظافر جن کو پکارا جاتا ہے تو یہ باقاعدہ طور پر اس کی مدد کو پہنچتے ہیں۔ اب آپ کسی تکلیف میں پکارو، اس کو بلاؤ، یا کسی کام کے لیے، یہ باقاعدہ طور پہ مدد کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ظافر جن نے وہاں سے لوٹ کر اپنے تمام لشکر میں یہ اعلان کیا تھا کہ جو مولا کے نام سے جو تمہیں پکارے تو تم اس کی مدد کرو گے، کہ میری یہ تمنا ہی رہی کہ مجھے امام حسین علی مقام کچھ مجھ سے کہتے، لیکن آپ رب کی رضا پہ راضی رہے۔ اور جب ہم امام حسین علیہ السلام کی چوکی پڑھتے ہیں کہ میرے مولا، اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے مولا سے مراد حضرت امام حسین علی مقام کو ہی پکارا گیا ہے، جس طریقے سے ناد علی ہے۔ ناد علی میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو علی کا جو لفظ ہے یہ ہے بلند شان والا، یعنی کہ اس میں رب کو پکارا گیا ہے، اللہ کو پکارا گیا ہے جو اونچی شان والا ہے۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کی روحانیت کو پکارا گیا ہے۔ اسی طریقے سے میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، کہ یعنی کہ اے میرے مولا، آپ میرے مولا ہیں اور میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں قل هو اللہ احد کا، کہ اللہ کے سوا، کہ اللہ ایک ہے، وہ احد ہے، کہ وہ یکتا ہے، کہ وہی ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے، صرف اسی کی ذات ابد سے ہے، اور سب ہر ایک چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ کل من علیہ فان ویبقی ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر ایک چیز نے فنا ہو جانا ہے، صرف باقی رہے گی رب پروردگار کی ذات، کہ قل هو اللہ احد کے واسطے۔ اسم اعظم، یعنی کہ جس کو اسم اعظم کہا گیا ہے، اللہ الصمد، جو بے نیاز ہے، اس کے علاوہ کسی کی ذات بے نیاز نہیں ہے، جو بے نیاز ہے۔ اور روحانیت کی دنیا کے اندر اللہ الصمد کے بارے میں اولیاء کرام فرماتے ہیں
کہ یہ روحانیت کی کنجی ہے. یہ جو آیت ہے اللہ الصمد، یعنی کہ یہ روحانیت کے دروازے کھول دیتی ہے. اور یہاں تک کہ جو شخص یہ چاہے کہ وہ قرآن کے رازوں کو سمجھے، جو شخص چاہے کہ قرآن کے اندر جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اور تم زمین اور آسمان کی بناوٹ کو دیکھو، کہ تم اس میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، کہ تم اس کو غور و فکر کرو گے تو اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں. اب قرآن کو سمجھنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، ان نشانیوں کو دیکھنے اور جاننے کے لیے اللہ الصمد بہترین کنجی ہے. قرآن کے رازوں کو آشکار کرنے کے لیے، باطن علوم کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنی روحانیت کو بیدار کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بے نیاز کر دیتی ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی موجود ہے، پھر اس کو وہ کچھ اس کے بدلے ملتا ہے جو کچھ اس کی نظروں سے بالکل اوجھل ہوتا ہے، جس کو وہ نہیں جانتا. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. پھر وہ کچھ بھی جاننے لگتا ہے جو رب اس کو ظاہر کرتا ہے اس پہ. اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے کہ یہ اسم اعظم وہ ہے کہ جو میرے اندر کی جو گندگی ہے، میرے اندر کی جو غلاظت ہے، میرے اندر کی جو روحانی اور جسمانی بیماریاں ہیں، وہ ان چیز کو ترک کر کے، ختم کر کے ان کو وجود سے نکال دے گا. یعنی کہ اللہ الصمد کا اثر انسانی وجود کے اندر، انسانی شریر کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے لوہے پہ زنگ لگ جائے اور اس زنگ کو اتارا جائے، اس کو جلایا جائے، اس کو ایک پروسیس سے گزارا جائے، لوہا کیسا کلیئر ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے وجود پہ جب زنگ لگ جاتا ہے، ہمارے قلب پہ جب زنگ لگ جاتا ہے، تو جب ہم پکارتے ہیں میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، یعنی کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے اپنے وجود کو بگاڑ لیا. ہم نے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے اپنے اندر بیماریوں کو دعوت دے دی ہے. ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے، ہماری نادانی کی وجہ سے شیاطین ہمارے جسم پر قابض ہو گئے، ہمارے گھروں میں قابض ہو گئے. تو باری تعالیٰ اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے سمجھنا. اب آپ پڑھ کے آ رہے ہو کہ جب تم کہتے ہو کہ اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، تو وہ تجلی جو اپنے اندر جلال رکھتی ہے، وہ آپ کے قلوب اور آپ کے دل اور آپ کے وجود میں سے وہ زنگ کو اتار دیتی ہے. کہ جب آگ کے اوپر آگ کی تپش ایک کیپیسٹی سے زیادہ جلائی جاتی ہے، تو وہ اپنے سے کم والی آگ کو اس میں ضم کر لیتی ہے اور اس کو ختم کر کے ایک نئی حدت پوری کر لیتی ہے. جو ہی آگ کی کیفیت اور رنگ بدلتا ہے، اس آگ کی کیفیت بدل جاتی ہے. جیسے رنگ، آگ کے مختلف رنگ ہیں. ہم نے تو صرف ایک دو رنگ ہی دیکھے، یلو سا رنگ دیکھا ہے، ہلکا سا ریڈی سا رنگ دیکھا ہے، جبکہ آگ کے 7 رنگ ہیں. تو ہمارے وجود میں جو آگ لگی ہوئی ہے، ہمارے وجود کے اندر جو بیماریاں صلاحیت کر گئی ہیں، جب یہ جلال ہمارے جسم کے اندر داخل ہوتا ہے، جب ہم پکارنے والے کو پکارتے ہیں، ہم پکار کس کو رہے ہیں اور کس کے وسیلے سے پکار رہے ہیں؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے بھائی تم ڈائریکٹ آ جاؤ. ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے مولا، کہ اس دنیا کے اندر جو سب سے اعلیٰ گھرانہ ہے، جو سب سے رب کا پسندیدہ گھرانہ ہے، وہ کس کا ہے؟ یقیناً نبی کا، ہمارے محبوب، ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے گھرانہ اہل بیت. جو رب کا پسندیدہ ہوگا، جو رب کا مقبول بارگاہ ہوگا، اگر ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جب ہم یہ کہیں گے، تو کیا وہ ہماری بات کو رد کرے گا؟ ہرگز نہیں. شاید تم تنہا جاؤ تو تم وہاں تک نہ پہنچو جہاں تک اس کے دوست کا ہاتھ پکڑ کے تم اس سے آگے کی سمت کا سفر کر لو. اسم اعظم اللہ صمد کے واسطے کہ جو بے نیاز ہے،
یعنی کہ جو میرے اندر سے تمام میرے اندر کی بیماریوں کو ختم کر دے. اب میں پڑھ رہا ہوں ذکر، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ شامل ہوں، اس نیت سے شامل ہوں کہ بھائی مجھے یہ پریشانی ہے، یا مجھے یہ مسائل ہیں، یا میں یہ چاہتا ہوں کہ میری روحانیت کھلے، یا میں چاہتا ہوں کہ میں کامیاب ہو جاؤں، یا میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے اسی طریقے سے کام لے سکوں. تو جو شخص جیسی نیت رکھ کے بیٹھتا ہے اس ذکر کے اندر، اس کے اوپر تجلیوں کا ظہور، اس کے اندر امام حسین کی چوکی کا نور، اس کے اندر اس چوکی کی روحانیت اس کے ضرب اور اس کے کیپیسٹی کے مطابق اس کے اندر منتقل ہوں گی. یعنی کہ اگر 1000 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 1000 لوگ دیکھ رہے ہیں، 1000 لوگ ذکر کر رہے ہیں، تو ان کی جو نیت ہے، ان کے جو قلب کی تاثیر ہے، ان کے جو قلب کی کیفیت ہے، ان کے اندر کی جو کیفیت ہے، کسی کی آنکھ زاروں قطار رو رہی ہے، کسی کی اشک بار ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی چیز سن رہا ہے، کوئی یہ بھی سن رہا ہے اور کہیں اور کی بھی سن رہا ہے، کوئی دیکھ بھی رہا ہے، کوئی نہیں بھی دیکھ رہا، لیکن کوئی پورا توجہ کے ساتھ شامل ہے. تو جس تنہا جو ذکر کے اندر شامل ہوگا اس کو فیض اتنا ہی ملے گا. اور فیض اسی کو ملتا ہے جو سمندر میں پورا ڈوبتا ہے، اور اوپر سے جائے گا تو صرف اس کا وجود گیلا ہوگا، اس کو اندر سے خزانے و موتی نہیں ملیں گے. کہ اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے. اب آ جاتے ہیں ہم اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے. ظافر جن کس کے خادموں میں سے تھا؟ پہلے مولائے کائنات اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یعنی کہ اہل بیت کے، اس گھرانے کے خادموں میں سے تھا، خدمت کو بجا لاتا تھا. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ اے میرے رب، کہ جو حسین سے محبت رکھتا ہے تو اس سے محبت کر، اور جو حسین سے بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، تو اس سے دشمنی رکھ. یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے. ہم جو پکار رہے ہیں یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے، تو ہم حضرت امام حسین علی مقام کی روحانیت کو پکار رہے ہیں، کہ جو روحانیت ہم اس روشنی کی طلب کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ماذ اللہ آپ آؤ. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یار یہ تم اس طریقے سے تم کرا، اب ہمارے ساتھ اس میں اہل سنت کے بھی لوگ موجود ہیں، کچھ دیوبندی بھی موجود ہیں، کچھ دوسرے فرقوں سے بھی موجود ہیں، کچھ اہل حدیث بھی ہیں، اور کچھ دوسرے فرقوں سے بھی تعلق سے تمام دنیا بھر سے لوگ ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں، موجود ہیں. تو لوگوں کے دل میں یہ شک آتا ہے، یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے ان کے دلوں کے اندر کہ یار یہ کہیں ہم غلط تو نہیں کر رہے. تو میں ان کو سمجھانے کے لیے یہ چیز سمجھا رہا ہوں، اس کی تفسیر بیان کر رہا ہوں تاکہ ہم اس سے صحیح طریقے سے فیض لے سکیں. یعنی کہ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے. یعنی کہ ہم اس روشنی کو پکار رہے ہیں، ہم اس نور کو پکار رہے ہیں، ہم اس روحانیت کو پکار رہے ہیں کہ جس کی ہمیں اشد ضرورت ہے، کہ جس کی ہمیں اشد ضرورت ہے. اور اس کی روحانیت ایسی روحانیت ہے کہ جب انسان اس کو پڑھنے لگتا ہے، اس کی تکرار کرنے لگتا ہے، تو اس کی روحانیت آپ کو سفر کرا کر حضرت امام حسین علی مقام کے دربار تک آپ کو لے جاتی ہے. یعنی کہ ہر شخص وہ چیز طلب کرتا ہے جس کی اس کو ضرورت ہوتی ہے. کسی کو دولت کی ضرورت ہے تو وہ دولت کے لیے کوشش کرے گا، کسی کو شہرت کی ضرورت ہے وہ شہرت کے لیے کوشش کرے گا، کسی کو کسی پیاس کی ضرورت ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے تو وہ پانی کی طلب کرے گا، کسی کو بھوک لگتی ہے تو وہ کھانے کی طلب کرے گا، کسی کو فروٹ چاہیے تو وہ فروٹ کی طلب کرے گا. یعنی کہ جو اس کے پاس نہیں ہوگا وہ اسی کی طلب کرے گا نا.
تو ہم یہاں کس روحانیت کی طلب کر رہے ہیں جس کی روحانیت تمام سلاسل میں پھیلی ہوئی ہے؟ اب تم روشنی کو بلاؤ گے، روشنی کو دیکھو گے تو وہ تمہارے قریب تمہارے پاس آئے گی نا۔ اب اس کی حقیقت تو آپ نے سمجھ لی کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس کی حقیقت ایسی ہے کہ اگر تم ناقص ہونا تو یہ عمل تمہیں کامل کر دے، اگر تم کامل ہو تو یہ عمل تمہیں اکمل کر دے، اور تم اگر اکمل ہو تو یہ عمل تمہیں مکمل کر دے۔ یعنی کہ جو عاملین حضرات ہیں، جو روحانی معالج ہیں، لوگوں کے علاج کرتے ہیں، وہ ان کے آگے کے منزلوں کے لیے ہے۔ اور جو ناقص ہیں، جو عام لوگ ہیں، جو صرف 40 بار پڑھ رہے ہیں، یہ ان کو کامل کر دے۔ اب 40 دن، اب جو 40 مرتبہ پڑھ رہے ہیں وہ بھی کس صف میں آ کے کھڑے ہو رہے ہیں؟ صرف اس چوکی کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے، اس ذکر کی برکت سے جو ہم اجتماعی کر رہے ہیں، اس کامل کی صف میں۔ اور کامل انسان کب بنتا ہے؟ کہ جب وہ ایک بڑے پروسیس سے گزرتا ہے۔ کسی کو پروسیس سے گزارا جاتا ہے اور کسی کو کامل بنا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے اہل بیت کا، یہ وہ عمل ہے مولا حضرت امام حسین علی مقام کا کہ جو پڑھنے والے کو ہی کامل کر دیتا ہے۔